بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کا جب اللہ کے ہاں ایک مقام لکھا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے عمل کے ذریعے سے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے جسم میں کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، یا مال میں کوئی آزمائش ڈال دیتے ہیں، یا اولاد میں کوئی آزمائش ڈال دیتے ہیں، پھر وہ اپنے بندے کو اس پر صبر عطا فرماتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس درجے تک پہنچ جاتا ہے، اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھ رکھا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے تنگی تکلیف دکھ مصیبت پریشانی یہ اگرچہ انسان کو طبعاً ناگوار گزرتی ہے، اچھی نہیں لگتی، مگر یہ اس دنیا کا کچھ لازمی سا حصہ ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے یہ تنگی تکلیف یہ اللہ کے ہاں سے خیر ہی خیر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جیسے دوائی جو ہے وہ مرض سے شفا کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بیماری کو بھی نجات کا اور گناہوں سے پاک صاف ہونے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ بندے کو اگرچہ یہ چیز ناگوار گزرتی ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو نہیں خبر کہ اس کا کتنا بڑا کام بن جاتا ہے۔ یہی بات آج کی حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی کہ بسا اوقات ایک بندہ اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام لکھا ہے کہ یہ اس کو قرب کا میرے دربار میں یہ درجہ عطا کیا جائے گا، لیکن اس کا عمل اس کا ساتھ نہیں دے رہا، عمل اس کا ایک معمولی سا ہے، تو اب اس درجے تک تو اس نے بہر صورت پہنچنا ہے، تو اس کے لیے پھر اس کو ایک مختصر راستہ طے کروایا جاتا ہے۔ اور مختصر راستہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اپنے جسم میں کسی تکلیف سے، تنگی سے، آزمائش سے جو ہے وہ سامنا کرواتے ہیں، یا اس کے مال میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، یا اس کے اولاد میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے یہ آزمائش بھی بھیجتے ہیں اللہ، ثم صبرہ علی ذلک، پھر خود ہی اس پر اس کو صبر بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ جو انسان کو مشکل میں مصیبت میں صبر ملتا ہے یہ بھی اس کا اپنا کمال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے۔ جیسے مصیبت پریشانی وہ خود عطا کرتے ہیں ایسے ہی اس پر صبر بھی وہ خود عطا فرماتے ہیں۔ یہ بندے کی ہمت نہیں ہے کہ وہ تنگی تکلیف کو اپنے بل بوتے پر اپنی ہمت پر اس کو برداشت کرے، نہیں، بلکہ یہ اللہ ہی کی عطا ہوتی ہے کہ اللہ اس پر صبر عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب ایسا ہو جاتا ہے جزا فضا نہیں ہوتی، اللہ کے دربار کسی کا گلہ نہیں ہوتا، اس کی ذات کا شکوہ گلہ نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آدمی کو کوئی بھی ایسی مصیبت پریشانی ہو اس کے ختم کرنے کی دعا ضرور مانگنی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ دعا سے اظہار عبودیت ہوتا ہے، بندے کی بندگی ظاہر ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی پریشان نہیں ہونا اس طرح سے کہ وہ پریشانی کسی گلے شکوے کا باعث بن جائے یا اس کی صورت میں ظاہر ہو۔ یہ کسی حال میں بھی مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان کا کام اللہ کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. نسألك خير الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله عنا محمدا ما هو أهله.